अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे नए आईजी सिंध रिफत मुख्तियार की, जिन्होंने चार्ज संभाल लिया, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद कई सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। तो बात करते हैं आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार की, जिन्होंने आज अपने ओहदे का चार्ज तो उन्होंने कल संभाल लिया था, लेकिन आज वो सीपीओ पहुंचे थे और सेंट्रल पुलिस ऑफिस उनकी आमद हुई। और उसकी आमद के मौके पर जो अफसरान थे, जो डीआईजीज थे, एक एडिशनल आईजी थे खादिम रिंद, जो कि मजबूत उम्मीदवार हैं इस वक्त एडिशनल आईजी कराची के, और उसके अलावा डीआईजी आसिफ एजाज शेख, आमिर फारूकी और दीगर एसएसपीज वगैरह थे जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उन्होंने जो यादगार शौदा थी उस पर हाजिरी दी, फूलों का गुलदस्ता रखा, फातिया भी की। और इस मौके पर ये पुलिस अफसरान मौजूद थे जो कि इस्तकबाल करने आए थे। लेकिन जो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि पुलिस में बहरान ने सर उठा लिया है, और जो 6 एडिशनल आईजीज हैं जो कि इनसे सीनियर हैं, वो न इस्तकबाल में शरीक हुए और न ही उनके इजलास में शरीक हुए, जिनमें इमरान याकूब, मैं आपको बताऊं कि ये 24 कॉमन के हैं रिफत मुख्तार, और इमरान याकूब, मुजफ्फर शेख जो एडिशनल आईजीज हैं वो 19 कॉमन के हैं। जावेद ओडो जो इस वक्त एडिशनल आईजी कराची हैं वो 22 कॉमन के हैं। मुनीर शेख सीनियर वो 23 कॉमन के हैं, और कादिर कयूम भी जो है वो सीनियर हैं। तो ये फरज जुने जो भी 21 कॉमन के हैं, तो ये अफसरान उनके इस्तकबाल के लिए नहीं आए। जब वो एयरपोर्ट पे भी आए थे, वहाँ लाहौर पिंडी से कराची पहुँचे हैं, तो उस वक्त भी सिर्फ एक डीजी सेफ सिटी अथॉरिटी हैं आसिफ एजाज शेख, और एसएसपी मलिर हैं हसन सरदार, वो पहुंचे थे। इसके अलावा प्रोटोकॉल का जो अमला उनका होता है वो पहुंचा था। इसके अलावा कोई एडिशनल आईजी उनके इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंचा था। तो इनको टास्क दे के भेजा गया है सिंध के अंदर के सिस्टम के खिलाफ घेरा तंग करें, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। हमारी इतलात जो ज़राए बताते हैं कि सिस्टम के खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है। निगरान सेटअप के दौर में सिंध के मुख्तलिफ सरकारी महकमों से करप्ट सिस्टम के खात्मे का जो है वो मिशन लेके ये उतरे हैं। बदउनवानी में मुलविस सिस्टम के अफराद की फहरिस्तें हमने आपको बताया था कि तैयार कर ली गई हैं। पहले मरहले में करप्ट सिस्टम के 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो रडार पर आ गए हैं। इस फहरिस्त में शामिल अफराद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सिस्टम चलाने वाले मरकजी किरदारों की तादाद 10 बताई गई है, जबकि बड़े सिस्टम वाले तो मुल्क से बाहर चले ही गए हैं, अब छोटे ही रह गए हैं। यहाँ पर सिस्टम के लिए काम करने वाले सरकारी इदारों के अफसरान और मुलाजमीन की तादाद 56 है, और नेटवर्क का हिस्सा रहने वाले तीसरी कैटेगरी प्राइवेट पर्सनस की है। उनमें 17 नाम है, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, कमिश्नरी निज़ाम और रजिस्ट्रार ऑफिसेज में करप्ट सिस्टम जो है वो महाना अरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर जमा करता था। और बिल्डर्स की अहम तंजीम आबाद ने भी कब्ज़ों और गैर कानूनी तामीरात के सिस्टम के खिलाफ आला सरकारी शख्सियात और इदारों को तहरीरी शिकायत भी की थी। तो अब उन पर काम होगा। बात कर रहे थे हम एडिशनल आईजीज की, कि जो कि अब मालूम ये हुआ है कि जो तारुफी इजलास बुलाया गया था आईजी सिंध की जानिब से, ये उसमें भी शरीक नहीं हुए, और एक तरीके से देखें तो बाइकआउट किया। जो हमने कहा था कि पुलिस में बगावत नज़र आ रही है, तो बाइकआउट किया गया। और ये माजी में भी शायद हयात, जब एडिशनल आईजी कराची उनको लगाया गया था, जब कराची ऑपरेशन शुरू हो रहा था, तो उस वक्त भी कई मुखालफतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बहुत जूनियर थे। लेकिन उसके बाद मामला सेट हो गए थे, और उनके जो जूनियर्स भी थे वो उनके सीनियर्स थे, उनकी मातहती में काम करने को तैयार हो गए थे। अब देखना ये है कि ये जो जूनियर हैं, इनकी मातहती में कौन कौन से एडिशनल आईजीज काम करते हैं। अब इस सिलसिले में एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडो का ये कहना है कि धराबंदी नहीं है, किसी किस्म की धराबंदी नहीं है। आप देख सकते हैं, उन्होंने निजी चैनल से बात की है, वो आप देखें स्क्रीन पे।
اس میں ایسا جو بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے میرے خیال میں یہ ہاں کوئی ہماری اگر خدا نہ خاصا کوئی آبزرویشنس ہوتی ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں آفیسر آپس میں، لیکن ونس ڈیسیژن از ریچڈ اور جو ہماری کمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد وی جسٹ فالو اٹ. تو کوئی دھڑا بندی نہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، اور یہ خواہ کی جو خبریں ہیں میرے خیال میں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. وہ تو آپ ان کنسرن افسران سے پوچھ لیں، لیکن سب افسران موجود تھے. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں رینک تو سیم ہے، لیکن اس میں جو انٹر سے سینیئرٹی یا اوپر نیچے سینیئرٹی ہوتی ہے اس کا ایک ڈیو ڈیکورم ہوتا ہے. تو جو بھی افسران ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسی طرح عزت دیتے ہیں. یہ آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نگراں جو تقرریاں اور تبادلے ہیں ان کا استحقاق نہیں ہے اور یہ حکومت کرتی ہے اور بس سینیارٹی کا ڈیکورم ہوتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا. اچھا، آئی جی سندھ نے جو آج تعارفی اجلاس بلایا اس میں ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت پولیس فورس ہمیں عوام الناس تک سروسز ڈیلیور کرنا ہے اور عوام سے احسن سلوک برتاؤ، ان کی خدمت ایک فریضہ سمجھ کر انجام دیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں پنجاب پولیس کی طرز پر ویلفیئر اقدامات سندھ پولیس کے لیے بھی متعارف کراؤں. سندھ پولیس کے جوانوں کی فلاح و بہبود بھی پنجاب پولیس جیسی ہونی چاہیے. یہ دور جدید اور ماڈرن ٹیکنیکس جو ہیں ان کو استعمال کرنے کا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی بیس پولیسنگ ہی دور حاضر کا تقاضا ہے اور آئی ٹی پر انہوں نے بڑا زور دیا. کامیاب اور مؤثر پولیسنگ کے لیے طویل اور قلیل مدتی پلاننگ کرنا ہوگی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مل کر پولیس کی فلاح و بہبود کے اقدامات کرنا ہوں گے، اسے کامیاب اور عوام دوست پولیس بنانا ہوگا. یہ کلیم امام جو سابق آئی جی تھے ان کی بھی یہی پالیسی تھی، یہ بھی یہ پالیسی لائیں. اندرونی اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں نے فری ہینڈ دینے کا بھی کہا کہ کسی سیاسی دباؤ میں نہ آئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پولیس کو سیاسی دباؤ سے کتنا پاک رکھتے ہیں، اور دوسرا ایڈیشنل آئی جیز کی جو ان سے جنگ ہے، جو سر جنگ چل رہی ہے، وہ کیا رنگ لائے گی. سنا ہے کہ ایڈیشنل آئی جیز عدالت سے بھی رجوع کرنے والے ہیں، لیکن شاید ایسا نہ ہو. اطلاعات یہی ہیں کہ وہ عدالت سے بھی اس معاملے میں رجوع کریں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب اس طریقے سے کرنا ہے تو سینیارٹی لسٹ بنانے کا کیا فائدہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کیا رنگ دکھاتی ہے. اب ہم دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں. ہم بات کریں گے کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل کی. ہم ساری چیزیں اپنے ذرائع کے مطابق ناظرین کو بتا چکے تھے، لیکن اب کچھ ثبوت آپ اسکرین پہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے جو آئے ہیں، ان میں بھی یہی باتیں ہیں کہ یہ ثبوت میں ہماری بات جو ہے وہ درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ کسٹم افسران رشوت کے پیسوں سے سونے کی اینٹیں خریدتے تھے اور ایف آئی اے اسمگلنگ کیس میں سونا خریدے جانے کے انکشافات جو ہیں، مزید تفتیش کے اندر اہم سنسنی خیز انکشافات آئے ہیں کہ رشوت کے پیسوں سے کسٹم افسران سونا خریدتے تھے. یہ ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے ان چیزوں سے. اور سونا خریدنے کے ساتھ انہوں نے رقم حوالے کے ذریعے پنجاب بھی منتقل کی. کسٹم افسر عثمان باجوہ نے اپنے فرنٹ مین طیب خان کو رشوت کے پیسے کو سونے میں تبدیل کیا. اچھا، ایک بات میں آپ کو اس بیچ میں بتاؤں کہ عثمان باجوہ کلیکٹر کسٹم، ثاقب سعید کلیکٹر کسٹم، طیب ایس پی ایس، شہباز، اس کے علاوہ دو چار اور افسران ہیں، ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. یا تو ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی ناکامی ہے یہ کہ ان کو ڈھونڈ نہیں پا رہی، یعنی چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. واجد ایک پولیس والا ہے، اس کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا سراغ نہیں مل رہا. یعنی چھاپے جو ہیں وہ ناکام نظر آ رہے ہیں ان کے. یعنی شہباز بھی باہر گھوم رہا ہے، کراچی میں ہی ہے، اور ایک دو روز قبل ہی ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ کسٹم کلب میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن شاید ایف آئی اے کی رینج سے باہر تھا تو ایف آئی اے نے اس کو چھاپا نہیں مار کے گرفتار کیا اور مختلف گھروں پہ بھی چھاپے مارے ہیں، لیکن یہ طیب اور یہ مل نہیں رہے، لیکن ہیں کراچی میں ہی.
اسی میں ایک شمروز بھی ہے جو کہ وہ بھی ایک اہم کردار ہے، اور سنا ہے اورنگی ٹاؤن میں فارم ہاؤس بنا رہا ہے آج کل اپنا، اور وہ بھی سامنے ہی ہے، لیکن اس کی بھی گرفتاری جو ہے وہ اب تک نہ ہو سکی ہے۔ بات کریں گے ہم اسی رپورٹ کی جو چل رہی ہے کہ عثمان باجوہ نے اپنے ماتحت افسر طیب خان سے 155 ملین کا سونا رشوت کے بدلے لیا۔ عامر تھیم جنہوں نے اپنی ضمانت کرا لی ہے اور وہ پیش بھی ہوتے رہے، اپنے بیان بھی ریکارڈ کراتے رہے، انہوں نے بمبئی اور رجنی چھالیا والوں سے رشوت لے کر 3 کروڑ سے زائد کا سونا خریدا، اور میٹرو والے عاطف میٹرو سے رشوت کے بدلے 10 کروڑ کے لگ بھگ جو رشوت حاصل کی تھی اس سے سونا خریدا، اور یہ رقم شہباز اور طیب نے جمع کی اور ان کو سونا خرید کر پہنچایا۔ یہ سب دستاویزات بتا رہی ہیں جو کہ اسکرین پہ چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ثاقب سعید کی تعیناتی کے دوران سپرنٹینڈنٹ جمال ضیاء، آئی او حسن سردار، خرم سعید یہ اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلاتے تھے۔ ثاقب سعید کو بھی ہر 15 روز کے بعد کروڑوں روپے کی رشوت چھالیا والوں کی ٹیم پہنچاتی تھی۔ کسٹم انٹیلیجنس کے افسران جو تھے وہ ثاقب سعید، عثمان باجوہ، عامر تھیم، یاور عباس، جمال ضیاء، طیب، طارق بھٹو، انوار فاروقی، حسن سردار، حافظ یونس، خرم سعید، ظہیر چیمہ نے مضبوط اسمگلنگ کا نیٹ ورک بنایا۔ اب اس میں کئی نام زبیر بھٹی اور زبیر رانجھا کے بھی ہیں، اور عاطف میٹرو جو ہے اس کی تلاش میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی فرار ہے، اس کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن وہ ہے کراچی میں ہی ہوگا یا زیادہ سے زیادہ کہیں پنجاب نکل گیا ہوگا۔ واجد کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ لاہور نکل گیا ہے، لیکن ایف آئی اے جو ہے ان لوگوں کی تلاش میں بالکل ناکام نظر آتی ہے۔ اچھا، اسی انٹروگیشن رپورٹ میں ہے کہ یہ افسران جو ہے کسٹم کے ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے فی لیٹر 3 روپے رشوت لیتے تھے، اور یہ جو رشوت جن سے لیتے تھے، جو ایرانی ڈیزل اسمگل کرتے تھے، ان میں زاہد پٹھان، شاہ خالد، رحیم عمران، نصیر چھوٹو، حاجی نظر، وحید کاکڑ، منظور آفریدی اور تیمور شامل ہیں۔ ان سمیت دیگر سے یہ رشوت لیتے تھے 3 روپے فی لیٹر کی۔ کسٹم کے افسران اور جو ہے وہ اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلانے والوں میں اعجاز بٹ اور ہونک بلوچ کے نام جو ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ دونوں بااثر افسران ہیں، ذرائع بتاتے ہیں۔ ابھی کی بات ہے کہ اعجاز بٹ کے مبینہ طور پر جو اطلاعات ہمارے ذرائع دے رہے ہیں کہ 30 کنٹینر آئے ہیں چھالیا کے پورٹ پہ کھڑے، لیکن خریدار کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل کے بعد جو ہے چھالیا کے خریدار جو ہیں فرار ہو چکے ہیں۔ تو ان کے 30 جو ہیں وہ کنٹینر پورٹ پر کھڑے ہیں، اور دونوں افسران کو شامل تفتیش کر لیا ہے، لیکن اعجاز بٹ نے اپنے تمام الزامات سے جو ہے وہ انکار کیا ہے، لیکن پھر بھی شامل تفتیش تو ہیں۔ اور ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ اعجاز بٹ اور ہونک بلوچ خفیہ طریقے سے اسمگلنگ نیٹ ورک کا حصہ رہے ہیں، جبکہ ایف آئی اے ریکارڈ کے مطابق میٹرو، ٹیسٹی، بمبئی، رجنی، عزیز پروڈکشن، انسا فوڈز، رابعہ اینڈ کو اور گولڈ فوڈز سے ماہانہ کروڑوں روپے جمع کیے جاتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹیں بن گئی، انٹروگیشن آ گئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کیا ہوتی ہیں، کیا ایف آئی اے ان مفرور افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا پھر یہ ہاتھ ہی ملتے رہیں گے اور یہ کام پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔